بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے ہر کام میں بہتری عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی شیطان اور ایک عابد شخص۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد شخص نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہ گھر گیا اور اس نے کلہاڑا اٹھایا اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ راستے میں تھا کہ شیطان انسانی صورت میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، بندہ خدا، تم یہ فضول کام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس درخت کو کاٹنے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ عابد کو اس کی بات پر سخت غصہ آیا۔ آخرکار دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ چند لمحوں میں شیطان گر گیا اور عابد اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ شیطان نے جب اپنی شکست دیکھی تو کہنے لگا، ہم دونوں آپس میں سمجھوتا کرتے ہیں، تم اس درخت کو نہ کاٹو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ 2 دینار تمہیں دے دیا کروں گا۔ وہ دینار روزانہ تمہارے سرہانے کے نیچے مل جائیں گے، اس سے تم اپنی ضروریات پوری کرنا اور غریبوں کی مدد بھی کرنا۔ اس بات پر عابد راضی ہو گیا اور درخت کاٹے بغیر واپس گیا۔ 2 دن تک تو عابد کے سرہانے 2 دینار ملتے رہے، لیکن تیسرے دن یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ عابد نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر غصے سے بھرا کلہاڑا لے کر درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں پھر شیطان کھڑا نظر آیا۔ شیطان نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا، درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، میں تمہیں ہرگز درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ وہ دونوں ایک بار پھر گتھم گتھا ہو گئے، لیکن آج شیطان نے عابد کو چت کر دیا اور اس کے سینے پر چڑھا اور کہا، اگر تو نے درخت کاٹنے کا سوچا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عابد نے ڈر کے مارے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب درخت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس اس بات پر تم مجھ کو چھوڑ دو، اور یہ بھی بتاؤ کہ پہلی بار تم زیر ہو گئے، مگر آج تم نے مجھے چت کیسے کر دیا؟ شیطان نے کہا، پہلی بار تم خدا کے لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے، اس لیے میں زیر ہو گیا تھا، کیونکہ میرا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو خلوص سے اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، جن کا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، جو صرف اللہ کے لیے نکلتے ہیں، جن کے ہر کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور اس مرتبہ تم اللہ کے لیے نہیں بلکہ تمہارا سارا غصہ اس لیے تھا کہ تمہیں دینار ملنا بند ہو گئے تھے، اس لیے تم ہار گئے اور میں جیت گیا، کیونکہ تمہارا کام اللہ کے لیے نہیں تھا بلکہ دنیاوی تھا، اپنے لیے تھا، پیسوں کے لیے تھا۔ محترم عزیز دوستو، جنگ کا میدان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر سے گتھم گتھا ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گرا دیا، اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ جیسے ہی آپ تلوار چلانے والے تھے، اس کافر نے گستاخی کی اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ آپ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا اور کہا، جا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا، اے علی، تم نے مجھے گرا دیا تھا، تم مجھے قتل کر سکتے تھے، میں نے تمہارے چہرے پر تھوکا، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے بتائیے یہ کیا بات تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں تمہیں جب قتل کرنے لگا تھا تو صرف اللہ کے لیے، کیونکہ میری تلوار صرف اللہ کے لیے اٹھتی ہے، میں جہاد صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن تم نے جب میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اور اگر اب میں تمہیں قتل کرتا
تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ میرا ذاتی ہوتا، میں غصے سے قتل کر دیتا، اس لیے میں نے تم کو چھوڑ دیا۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عزیز دوستو، جب ہم کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جب ہم کوئی بھی کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہم اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے کام دنیاوی ہوتے ہیں اور دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتی ہے، تو پھر شیطان ہم پر کاری ضرب لگاتا ہے، پھر شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جو بھی کام کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ہر کام میں اللہ کی محبت کو ڈالیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔